اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو کہ پاک ہے۔ طیبات کا یہاں لفظ استعمال کیا گیا اور فرمایا وشکروا للہ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو۔ یہاں پر کل ہم نے جو بات بیان کی تھی وہاں تھا یا ایھا الناس، اور یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم نے جو اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے، جس کا میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ سائمہ اور سائبہ اور وسیلہ، یہ جو جانور انہوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے تھے اور کہا ہوا تھا کہ یہ حرام ہے کھانا، تو ایسے جانوروں کو اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ اب بطور خاص مسلمانوں کو یہ بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان یہ عمل، یہ کفار اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ تمہیں خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، تم جو ہے وہ اللہ کی اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ نے پاک کیا ہے۔ اور کھانے پینے کے بعد کیا کہا؟ وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو کہ پاک ہے۔ طیبات کا یہاں لفظ استعمال کیا گیا اور فرمایا وشکروا للہ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو۔ یہاں پر کل ہم نے جو بات بیان کی تھی وہاں تھا یا ایھا الناس، اور یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم نے جو اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے، جس کا میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ سائمہ اور سائبہ اور وسیلہ، یہ جو جانور انہوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے تھے اور کہا ہوا تھا کہ یہ حرام ہے کھانا، تو ایسے جانوروں کو اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ اب بطور خاص مسلمانوں کو یہ بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان یہ عمل، یہ کفار اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ تمہیں خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، تم جو ہے وہ اللہ کی اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ نے پاک کیا ہے۔ اور کھانے پینے کے بعد کیا کہا؟ وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہاں اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کر دی ہیں اور کیا نہیں کھانی ہیں۔ آیت نمبر 173 ہے۔ اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ کو۔ میتۃ کہتے ہیں، اسی سے میت بنا ہے، مردار کو۔ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو۔ تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سور کے گوشت کو، لیکن ہمارے ہاں کم علمی کے باعث لوگوں میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ اگر خنزیر کو آپ نے سور بول دیا تو 40 دن تک آپ کی زبان جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب مجھے بتائیے جو خنزیر عربی میں لکھا ہوا ہے، اس خنزیر کا اردو میں ترجمہ کیا کریں؟ بکرا کریں؟ کیا کریں؟ جب سور کا نام ہی نہیں لینا تو بھائی خنزیر کو سور ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ اب بتائیے ولحم الخنزیر، قرآن تو اس کو خنزیر کہہ رہا ہے، آپ اردو میں کوئی نیا ورڈ نکال کے لے آئیے، آپ اگر سور نہیں کہیں گے تو اس کو ایک عجیب بات ہے، اگر آپ سور اور سور کہہ دیا تم نے، 40 دن تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ جو چیزیں دین میں نہیں ہیں، ہم نے فضول میں اپنی جہالت کے تحت جو ہے نا ان کو دین کا حصہ بنا دیا اور بہت سختی سے اس کے ہم عامل بن جاتے ہیں۔ ولحم الخنزیر، اور اللہ نے فرمایا سور کا گوشت بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ یہاں پر والدم، خون کی اس لیے بات بھی کہی کہ مردار جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر خون اس کا بہہ نہیں پاتا۔ اس طریقے سے آپ جو ہندوؤں کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو سکھ ذبح کرتے ہیں، وہ تلوار لے کر ایک ہی جھٹکے میں پوری گردن اڑا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں۔ جو اسلام نے طریقہ ذبح کا بیان کیا ہے، جس میں 4 رگیں ہیں، اور 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا ضروری ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے انسان کی صحت کے لیے بھی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خون جو ہوتا ہے وہ میڈیکلی لحاظ سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہ ایک واحد طریقہ ذبح کا جو اسلام نے بتایا ہے، اس کے ذریعے سے زیادہ خون جو ہے ان رگوں سے
جانور کا نکل جاتا ہے اور جانور خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی جانور اپنی طبعی موت مر گیا، یا جانور کو جو ہے کسی نے سر پہ ڈنڈا مار کے مار دیا، یا جانور جو ہے کسی الیکٹرک شارٹ کی وجہ سے مر گیا، تو اب جب اس کے اندر سے روح نکل جائے گی اور بعد میں اس کو کاٹ بھی دیا جائے، تو جس پریشر کے ساتھ پہلی مرتبہ ذبح شرعی کے ساتھ اس کا بلڈ نکلنا تھا، مردار ہونے کے بعد وہ تمام بلڈ اس طرح نہیں نکل پائے گا، کیونکہ جب جان ہوگی اور وہ تڑپے گا، یقین آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ 3 ٹانگیں باندھی جاتی ہیں اور ایک ٹانگ چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ وہ آگے کا پیر ہلاتا رہے۔ جب وہ پیر ہلاتا ہے، مچلتا رہتا ہے تو اس کے پاؤں ہلانے کی وجہ سے اس کی پوری باڈی موو کر رہی ہوتی ہے، اور پوری باڈی موو کرنے کی وجہ سے جو اس کی وینز ہوتی ہیں، اس وینز میں سے بلڈ جو ہے باہر نکلتا جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی الیکٹرک شارٹ لگا کے وہ مر چکا ہو، ایک تو یہ کہ اس میں جان باقی ہو، تو ایک تو آج کی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں پر شارٹ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جان باقی ہوتی ہے، پھر ذبح کر دیتے ہیں۔ چلیں اس کے اندر بھی جواز کا پہلو نکل جائے گا، لیکن ایک ذبح کا طریقہ ہے کہ شارٹ لگایا اور جانور مر گیا، اب اس کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ تو مردار ہے، لیکن ہاں اگر جان باقی ہے تو پھر ذبح کر رہے ہیں تو حلال ہو جائے گا۔ لیکن جو ذبح شرعی کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے اور شریعت نے بیان کیا ہے، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے۔ تو دیگر طریقے میں آپ اگر پوری منڈی کاٹ دیں گے اس کی، جب بھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ خون نکل نہیں پائے گا۔ اس لیے جو شرعی طریقہ ہے اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ نے حرام کیا ہے تم پر اس جانور کو جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہاں اوہلا کا لفظ ہے، یہ اوہلا نہیں ہے حلال سے، بلکہ اوہلا ہے دو چشمی والے ہاں سے۔ اوہلا اسی سے بنا ہلال، ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں نا، ہلال کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ چاند کو ویسے قمر کہتے ہیں لیکن چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں۔ ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ جب پہلی کا چاند کوئی دیکھتا ہے تو زور سے کہتا ہے چاند نظر آ گیا، تو چاند دیکھ کر آواز بلند کرنا اس کو کہتے ہیں ہلال۔ اسی طریقے سے جب یہ ہلال کا لفظ جانور کے ذبح کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو اس کا مقصد ہوگا جانور ذبح کرتے ہوئے آواز بلند کرنا۔ اب اگر جانور ذبح کرتے ہوئے آواز بلند ہوگی غیر اللہ کی تو جانور ٹوٹل حرام، یعنی اس کو بالکل اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے بکرا ذبح کیا، گائے ذبح کی، کوئی بھی حلال جانور ذبح کیا، وہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کسی بت کا نام لے دیا تو جانور حرام ہو گیا۔ اگرچہ بکرا تھا، اگرچہ گائے تھی جس کو اللہ نے حلال کیا، لیکن چونکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا اس وجہ سے جو ہے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اب اسی طرح سے کر لیجئے، چلے بت جس طرح مشرکین کرتے تھے حبل کے نام پر، عزا کے نام پر، اسی طرح سمجھ لیجئے اگر کسی نے کوئی جانور لیا اور چھری پکڑ کے کسی اللہ کے ولی کا نام لے دیا، اللہ کے ولی صحیح بڑا درجہ لے لیجئے، کسی نے امام حسین کا نام لے لیا، امام حسین کو بھی چھوڑیے ایک لحاظ سے، یعنی ان سے ہی بڑا مرتبہ لیجئے، امام عالی مقام کی ذات بھی ہمارے لیے مرکز ایمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا کسی نے، یعنی پڑھتے ہوئے سرکار کے نام پر ذبح کر دیا، جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ ذبح کرتے ہوئے نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا لینا ہے۔ کسی بھی غیر اللہ کا نام لیا جانور حرام۔ لیکن دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا کہ ذبح کرتے ہوئے نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا لے دے، بلکہ سب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جب وہ جانور کٹ جاتا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں اے اللہ، یہ میں نے اپنے دادا کے، نانا کے، ابا کے، اماں کے، امام حسین کے، غریب نواز کے، داتا صاحب کے، غوث پاک کے لیے میں نے جو ہے وہ جانور کو اس ثواب کے لیے نیت سے میں نے جو ہے وہ کاٹا ہے، اے اللہ جو اس کا ثواب تو نے مجھے دیا ہے نا یہ ان بزرگوں کو پہنچا دے۔ اب یہ کیا جاتا ہے تو یہ تو سرکار نے بھی کیا، حضور علیہ ترمذی کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے 2 چتکبرے مینڈے حضور علیہ السلام نے ذبح فرمائے، اور جب ذبح کر دیا ان کو اللہ کے نام پر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا تقبل من محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس کو میری طرف سے بھی قبول کر لے، میری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ تو یہی جو طریقہ کار نیاز میں کیا جاتا ہے وہ یہی طریقہ ہے۔ اب اس آیت کو پیش کر کے، یہ جو آیت ہے بڑی فیمس ہے اس لحاظ سے کہ اس آیت کو پیش کر کے نظر و نیاز کو حرام کہا جا رہا ہوتا ہے، یہی آیت نمبر 173، اور بھی جگہ مقامات میں یہ بات استعمال ہوئی ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آپ آیت یاد رکھیے 173 ہے، یہ آیت پیش کی جا رہی ہوتی ہے اور پھر پوچھا جا رہا ہوتا ہے بتاؤ محرم میں حلیم کس کے نام کا؟
تو ہم کہتے ہیں امام حسین کے نام کا. 11ویں کس کے نام کی؟ غوث پاک کے نام کی. یہ جو تم 40واں کرو گے کس کے نام کا؟ بولا دادا کا انتقال ہوا، دادا کے نام کا. تو آیت پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا تو حرام ہے. تو غوث پاک غیر اللہ ہیں، امام حسین غیر اللہ ہیں، غریب نواز غیر اللہ ہیں، یہ سب غیر اللہ ہیں. تو ان کے نام پر تم نے کھانا رکھا ہے تو یہ ساری نیازیں حرام ہیں. اس لیے بھائی ہم نیاز کا نہیں کھاتے، نیاز کا ہم نوالا بھی نہیں لیں گے آپ کے یہاں. تو اگر آپ کو ہمیں کھلانا ہو تو ہماری پلیٹ الگ سے نکال دیجیے گا نیاز سے پہلے. تو ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی وہ چند رشتہ داروں کے لیے ایک بھگونا پہلے سے نکال دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، وہ نیاز کا نہیں کھاتے، اس لیے ان کے لیے الگ سے دیگ میں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے. اور ان کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی آیت ہوتی ہے، یہ وہ پیش کر رہے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ہم ایک تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں نے 3 دفعہ ختم کیا. خدا کے بندے 3 دفعہ ختم تو کیا، سمجھا کتنا ہے اس کو؟ ابھی تو ہم سیکوینس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا الف لام میم سے. بات آپ دیکھیں کس تناظر میں ہو رہی ہے، اور بات پیش کس تناظر میں کی جا رہی ہے. بات اچھا یہاں یہ اللہ بات کس تناظر میں کر رہا ہے؟ مشرکین کی بات کر رہا ہے، اور آپ یہاں پر بریلویوں پر جو ہے وہ نیاز نظر و نیاز کا فتویٰ فٹ کر دیں اس آیت پر. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بدترین مخلوق ہے وہ کہ جو آیت اللہ نے مشرکوں کے لیے نازل کی ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں. ابھی آیت مشرک کے لیے ہیں اور فٹ کس پر ہو رہی ہوتی ہے؟ اہل سنت کے لوگوں پر ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر جانور کاٹتے ہوئے کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کسی ولی کا کیا کسی نبی کا بھی نام لے دیا تو جانور حرام. لیکن کاٹنے کے بعد اگر وہ کہہ دیتا ہے اللہ اس کا ثواب نبی مکرم کو پہنچا دے، اس کا ثواب غوث اعظم کو پہنچا دے، اس کا ثواب امام حسین کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے دادا دادی نانا نانی اور میرے آبا و اجداد میں جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کو پہنچا دے، تو اس میں حرجی کیا ہے؟ پھر دوسری طرف آ جائیے کہ وما اہل کا معنی تو یہ ہے نا غیر اللہ کے نام پر ذبح. تو ذبح سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہاں گوشت کی بات ہو رہی ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ کی آیت بتا رہی ہے کہ اس میں جانور کی بات ہو رہی ہے، اور جانور کے علاوہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ گوشت کی بات ہو رہی ہے نا. میتہ بھی کس کیا ہو سکتی ہے؟ جاندار ہو سکتا ہے. دم بھی کس میں سے نکلتا ہے؟ جاندار میں سے نکلتا ہے. لحم الخنزیر یہ بھی کیا ہے؟ اللہ ہو، ایک تو وہ دم ہوتا ہے، لیکن وہ دم مانے خون، وہ لحم الخنزیر سور کا گوشت. اب 3 چیزیں بھی گوشت سے متعلق، جاندار سے متعلق، اور وہ چوتھی چیز بھی جاندار سے متعلق. اب مجھے بتائیے کسی نے نیاز دلوائی برفی پہ، برفی کیسے حرام ہوگی؟ کسی نے نیاز دلا دی چمچم پہ، اب تو چمچم تو ذبح ہوتی نہیں ہے، اب اس پر یہ آیت فٹ ہوگی کیسے کہ بھائی یہ جو گلاب جامن ہے یہ نیاز کے نہیں کھاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ کے نام کے. اس کو کہیں گے ابے خدا کے بندے آیت کے اندر جو 4 چیزیں بیان، میتہ یہ بھی جاندار، دم یہ بھی جاندار میں سے نکلتا ہے، لحم الخنزیر یہ بھی جاندار کی چیز ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ یہ بھی جاندار ہے. تو چمچم کہاں سے جاندار آ گئی یار؟ لیونگ آرگنیزم کیسے بنا دیا تم نے چمچم کو؟ اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ باتیں مسکرانے کی تو ہیں سامنے والے کی عقل پر بھی، لیکن یہ باتیں ایک ایسی ٹیکنیکل باتیں کہ اس کو سمجھایا جائے. ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، فرقہ واریت نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں یار تو سمجھا دے کہ چمچم اس آیت میں کیسے فٹ آتی ہے. ایک بندہ ہے وہ دلواتا ہی دال چاول پہ نیاز ہے، ایک بندہ ہے وہ بناتا ہی چھولے کی بریانی ہے، وہ گوشت ڈالتا ہی نہیں اس میں. تو خدا کے بندوں چھولے کی بریانی وہ غیر اللہ کے نام کی نیاز اس آیت میں کہاں سے آئے گی؟ تو اس کا مقصد ہے کہ آیت کو غلط انداز سے غلط رخ دیا جا رہا ہے، جو کہ آیت کا مفہوم ہی نہیں ہے، آیت کا وہ معنی ہی نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا. تو آخر میں ایک اور مثال سے آپ کی بات سمجھا دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی نیاز کرنے والے ہیں، جتنے بھی یہ غوث اعظم کی 11ویں کرنے والے ہیں، مجھے بتائیے ان میں کتنے لوگ ہیں جو مارکیٹ جا کر بکرا لے کر آتے ہیں، دمبا لے کر آتے ہیں، گھر پہ آ کے کاٹتے ہیں، پھر اس کا گوشت بریانی میں ڈالتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اب تو یہ کاٹنے کوٹنے کا چکر ختم. اب تو جو نیاز کھاتا ہے اس کا بھی ایک جو ہے سلاٹر ہاؤس ہے، اس کا بھی ایک کسائی کی دکان ہے، وہ بھی وہیں سے گوشت لیتا ہے، اور جو نیاز نہیں کھاتا ہے وہ بھی وہیں سے گوشت لیتا ہے. کھانے والا بھی اسی جگہ سے گوشت لے گا اور نہیں کھانے والا بھی اسی جگہ سے گوشت لے گا. آپ 2 کلو لے آئے، میں بھی 2، آپ 2 پاؤنڈ لے آئے، میں بھی 2 پاؤنڈ، یہاں تو پاؤنڈ چلتا ہے نا، آپ 2 پاؤنڈ لیا ہے، میں بھی 2 پاؤنڈ لیا ہے. آپ نے قورمہ بنا لیا، میں نے جو ہے وہ بریانی بنا لی. آپ نے قورمہ بنا کر سارا خود کھا لیا، ہم نے کیا کیا کہ جناب بریانی بنائی، اس پر 4 قل پڑے، سورہ فاتحہ پڑھی،
ایک رکوع جو ہے قرآن شریف کا پڑھا، ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ جو بریانی بنائی ہے، وہ جو قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی پیش کرنے میں ہو گئی ہو، ادا کرنے میں ہو گئی، معاف کر دے۔ اور اس کا جو ثواب ہے نبیوں کو پہنچے، رسول اللہ کو پہنچے، صحابہ کو پہنچے، اہل بیت کو پہنچے، ولیوں کو پہنچے، میرے ماں باپ کو پہنچے، میرے دوستوں کو پہنچے، میرے استادوں کو پہنچے، اے اللہ سارے مسلمانوں کو پہنچے، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ آدھی پلیٹ سائڈ کر کے برابر میں عاطف بھائی کے یہاں بھیجا دی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے 2 پاؤنڈ کا قورمہ حلال کیسے اور میری 2 کلو کی بریانی حرام کیسے؟ کسائی تو ایک ہی ہے، کسائی تو ایک ہی ہے۔ تو جب قصائی ایک ایک کاٹنے والا ایک ہے، تو اگر وہ گوشت حرام ہے تو آپ کا قورمہ بھی حرام ہونا چاہیے، میری بریانی بھی حرام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو کاٹنے کا معاملہ ہے نا سارا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کیا بتا رہا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر آپ نے ذبح کیا ہو، تو قصائی ایک ہی ہے، تو اس نے جب اللہ کے نام پر ذبح کر دیا تو آپ کچھ بھی بنا لیجئے، ذبح حلال ہی حلال۔ تو یہ جو ہے امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ویسے ہی اختلاف کیا کم ہے، ایک نئے اختلافات کر کے امت کو قریب کرنے کے بجائے اس طرح کی فرقوں میں باتیں ڈال کے امت میں جدائیاں ڈالی جاتی ہیں۔ تو میں یہ اتنی ڈیٹیل دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کو پیش کر کے نظر و نیاز کو مطلقاً حرام کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ بھائی کھاؤ پیو، اللہ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، اللہ تو کھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا، ایمان والو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، اور پھر کھانے کے ساتھ ایسا نہیں کھاؤ مست آؤ، بلکہ ما رزقناکم واشکروا للہ، شکر کرو اللہ کا کہ مجھے لگی ہوئی ہے، مل رہا ہے دبا کے کھانے کو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب یہاں جو 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، اس کے بعد آیت اختتام پر آتی ہے، اللہ کہتا ہے فمن اضطر، لیکن کوئی مستر ہو، مستر کہتے ہیں مجبور کو۔ 4 چیزیں اللہ نے یہاں بیان کی، اس کے علاوہ بھی حرام ہے لیکن اسپیشل یہاں 4 بیان کی، میتۃ، دم، لحم الخنزیر اور اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا یہ 4 حرام تو ہیں، لیکن فمن اضطر، کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، مجبور کس طرح ہو جائے کہ جان جا رہی ہے کچھ کھانے کو نہیں، کسی نے مجبور کر دیا ہے، اس نے کہا پسٹل رکھ دیے سر، اس نے بولا نہیں کھائے گا سور تو تجھے گولی مار دوں، جان بچانی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے ایسے لمحے کے اندر، اور یہ حرام چیزیں یہ 4 چیزوں میں سے میسر ہے، تو اللہ کہتا ہے غیر باغ ولا عاد۔ ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خود خواہش نہ ہو، جیسے کسی نے مجھے یہاں پر ایک گورے کا واقعہ سنایا، وہ عربی کا واقعہ سنایا کہ وہ عربی تھا اور وہ کسی کے اسٹور پہ کام کرتا تھا، اس نے مجھے آ کے بتایا، جو مسلمان تھا اس نے مجھے یہی واقعہ سنایا کہ عربی ایک دن آیا معاذ اللہ اور کہا کہ یار میں صرف آج پورک اس لیے کھا کے آیا ہوں کہ دیکھ کے آؤں ٹیسٹ کے ساتھ، استغفر اللہ۔ تو یہ تو مجبوری نہیں تھی اس کی، غیر باغن، قرآن نے کہا اس کی خود خواہش بھی نہ ہو، ولا عادن، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی جان بچ سکتی ہے 2 لقمے سے، وہ کھا جائے پوری 2 پلیٹ۔ تو اب یہ جو ہے وہ جان بچانا نہیں ہے، یہ تو پیٹ بھر کے سیر ہو کر کھانا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مجبور ہو، جان بچانی ہو کوئی اور کوئی مجبوری پیش آ جائے، غیر باغن، نہ اس کی دل سے خود خواہش ہو، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ایسی حالت میں مجبوری کے عالم میں اگر وہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کھا لے گا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے نے کس مجبوری کے عالم میں کیا عمل کیا ہے، تو اگر کسی نے مجبوری میں کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے، جو اللہ نے نازل کیا، جو رسول اللہ نے آگے بیان کیا، جو صحابہ نے سمجھا، اللہ ایسے قرآن کو ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔